نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج ہم نے ایک تو حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے حوالے سے ذکر کرنا ہے، اور پھر ان کے اسلام کے بعد ایک بڑا عظیم معرکہ پیش آیا جنگ موتا کا، اس کے حوالے سے ہم نے ذکر کرنا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو خود حضرت خالد ابن ولید کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ اب تو حبشہ کا بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا ہے، اور مسلمانوں کی اب بیر سلطنتیں اسلام میں آ رہی ہیں۔ پھر جس جنگ سے بھی میں مسلمانوں کے خلاف لڑ کے واپس آیا تو میرے دل میں ایک کھٹکا سا ہوتا تھا کہ تم جو کچھ بھی کر لو یہ ایک نہ ایک دن غالب آ جائے۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ چیز ایسے ایک کھٹک رہی تھی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء وہ آپ کرنے کے لیے جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو ولید ابن ولید، حضرت خالد ابن ولید کے بھائی ولید ابن ولید۔ اچھا، یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے ذہن میں آتی ہے۔ عربوں میں نا اس چیز کا بڑا رواج تھا کہ بیٹوں کے نام باپ کے نام پہ، دادا کے نام پہ، چاچو کے نام پہ۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی نیا نام ڈھونڈو جو پورے خاندان میں کسی کا نہ ہو، اور وہاں یہ ہوتا تھا کہ باپ جو ہے نا اپنے پہلے بیٹے کا نام اپنے ہی نام پہ رکھتا تھا یا اپنے والد کے نام پہ رکھتے تھے، بیٹی کا نام جو ہے وہ دادی کے نام پہ رکھ دیتے تھے۔ یہ ایک دستور تھا اور رواج تھا اس کا بہت زیادہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خالد ابن ولید کے دوسرے بھائی ہیں، ان کا نام بھی ولید ہے اور ان کے والد کا نام بھی ولید ابن ولید ان کے بھائی ہیں، یہ مسلمان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو جب آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، عمرہ کر کے آپ فارغ ہوئے، مکہ میں ہی تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا بھائی نہیں نظر آ رہا، اس کو بلاتے ذرا ملاقات کرواتے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ نہیں ہے، باہر چلا گیا ہے، آپ کے آنے کا سن کے باہر چلا گیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عنقریب اس کو لائے گا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولید ابن ولید کو یہ فرمایا کہ مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ خالد جیسا اتنا عقل مند آدمی ابھی تک اسلام سے دور کیسے ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا اس کو کہ اسے بتاؤ آ جائے، یہاں بھی ہم اس کو آگے ہی رکھیں گے اور کسی جگہ پہ اس کو کمی محسوس نہیں ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد خالد ابن ولید کے جو بھائی تھے انہوں نے اپنے بھائی کے نام پہ خط لکھا، اس میں ساری تفصیل لکھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا پوچھا ہے اور انہوں نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ جیسا عقل مند انسان اسلام جیسے پاکیزہ مذہب سے ابھی تک کیسے دور ہے۔ تو خالد ابن ولید کہتے ہیں نا جب وہ خط میرے پاس پہنچا، 7 اور باتیں بھی اس میں انہوں نے لکھی کہ یہاں بھی آپ کو آگے ہی رکھا جائے گا، اور آپ سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کے تدارک کا ابھی بھی وقت ہے، ابھی جو آپ اسلام کے خلاف لڑتے رہو، اب اسلام کے ساتھ آ کے باطل کے خلاف، اسلام کے جو مخالفین ہیں ان کے خلاف لڑو اور اپنی قوت وہاں دکھاؤ اور اپنی عقل سے اسلام کو فائدہ پہنچاؤ۔ تو خط جب حضرت خالد ابن ولید کو ملا، کہتے ہیں خط پڑھ کے نا تو جس میں جب بھائی نے یہ لکھا تھا کہ نبی علیہ السلام نے آپ کے بارے میں کہا ہے کہ خالد جیسا عقل مند آدمی ابھی تک اسلام جیسے پاکیزہ مذہب سے دور کیسے ہے، تو کہتے ہیں یہ پڑھ کے نا میرے دل کی کیفیت ایک تبدیل ہو گئی، تو میں جو ہے نا بس بے چین سا ہو گیا کہ اب کیا کروں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایک خواب میں نے دیکھا، اس میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں کہ میں ایک سرسبز و شاداب علاقے میں چلا گیا ہوں، اس سے بھی مجھے یہی سمجھ آئی کہ مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ تو کہتے ہیں سوچ بچار کرنے کے بعد میں اس بات پہ پہنچ گیا کہ اب مجھے مدینہ کا سفر کرنا چاہیے اور اسلام قبول کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا، ارادہ کرنے کے بعد میں نے کہا کہ یار اکیلا جاؤں گا، اپنے کچھ دوستوں کو بھی دعوت دینی چاہیے، ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تو صفوان ابن امیہ کے پاس کہتے ہیں میں سب سے پہلے گیا،
بڑا کافر تھا. کہتے میں نے اس کے پاس گیا, میں نے کہا کہ میں تو اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں. ہم پیچھے رہ جائیں گے, اسلام نے آنا ہی آنا ہے, بس اب وقت ہے کہ ہمیں اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہیے, اسلام کو قبول کر لینا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ اس کا باپ جو ہے وہ بدر میں مارا گیا تھا. اس نے کہا کہ میرا باپ انہوں نے مارا ہے, میں کس طرح اسلام قبول کر سکتا ہوں, میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. پھر کہتے ہیں میرے ذہن میں پھر خیال آیا کہ اپنے کچھ اور دوستوں کو بھی دعوت دوں. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اکرمہ بن ابی جہل جو بعد میں انہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ اسلام بھی قبول کر لیا, ابو جہل کے بیٹے تھے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی بنے بعد. کہتے ہیں میں ان کے پاس چلا گیا, چونکہ یہ سب امسر تھے. ان کو جا کے بھی میں نے یہی بات کی کہ بھئی میرے دل میں تو آ چکا ہے کہ اسلام ہی سچا ہے, اب ہمیں اسلام قبول کرنا چاہیے, اور میں مدینہ کا سفر کرنے لگا ہوں, تو آپ بھی میرے ساتھ چلیں. تو اس نے بھی وہی جواب دیا کہ بھئی میرا باپ انہوں نے مار دیا بدر میں, اور مجھے تم کہتے ہو کہ اسلام قبول کرو. پھر کہتے ہیں کہ میرا ایک بڑا قریبی دوست تھا عثمان بن طلحہ, میرے ذہن میں آیا کہ اس کو دعوت دوں. پھر میں نے کہا کہ جن دو کو پہلے دیا انہوں نے تو میری بات نہیں مانی, اس کا باپ اور دادا دونوں مارے گئے ہیں بدر میں, یہ کدھر مانے گا. تو پھر میں نے کہا نہیں چھوڑو, اس کو بھی نہیں کہتا, اکیلا ہی جاتا ہوں. پھر میرے دل میں آیا کہ بات کرنے میں کیا حرج ہے, جب میں جا ہی رہا ہوں, جائے گا تو جائے گا, نہیں جائے گا تو وہی اسی طرح جواب دے دے گا. کہتے میں اس کے پاس چلا گیا, اس کو میں نے جا کے کہا کہ بھئی میرا یہ ارادہ ہے, آپ کا کیا خیال ہے. اس نے کہا کہ میرے دل میں بھی یہی بات ہے کہ اسلام سچا ہے, ہمیں اسلام قبول کرنا چاہیے, اور میں بھی اس کے لیے تیار ہوں. اس نے پھر حضرت خالد ابن ولید نے کہا کہ پھر کیا خیال ہے, چلیں مدینہ طیبہ کا سفر کریں. تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو تیاری ہو گئی, انہوں نے کہا آپ نکلیں, اور ایک جگہ انہوں نے رستے کی طے کی مدینہ طیبہ سے باہر مقام یاہج کا. انہوں نے کہا کہ وہاں جائیں, اگر پہلے تو یہ ہے کہ آپ وہاں پہنچیں گے تو وہاں میں آپ کا انتظار کروں گا, ادھر میری آپ سے ملاقات ہو جائے گی, اور اگر میں وہاں نہ ہوا تو وہاں میرا انتظار کر لینا, میں وہاں پہنچاؤں. تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے تیاری کر کے مکہ مکرمہ سے نکلے مدینہ طیبہ کے سفر کے لیے, اور وہاں پہنچے جس جگہ پہ طے تھا. تو وہاں ان کی عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہو گئی, دونوں وہاں سے آگے بڑھے. آگے وہاں سے سفر انہوں نے شروع کیا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, اور یہ عرب کے بڑے زیرک لوگوں میں سے تھے. یہ عثمان بن طلحہ بھی, خالد ابن ولید تو جرنیل تھے, جنگی حکمت عملیوں کے ماہر تھے, اور حضرت عمرو بن عاص جو ہے نا یہ سیاسی طور پہ بڑے مدبر تھے, بہت سمجھدار اور زیرک, ان نظام سیاست کو بڑے سمجھنے والے تھے. یہ وہاں ان کو مل گئے. انہوں نے کہا کدھر کا ارادہ ہے, تو ان دونوں نے کہا کہ ہم مدینہ طیبہ جا رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ کدھر جا رہے ہیں, انہوں نے کہا میں بھی مدینہ جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا ہم تو اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں بھی تو اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا پھر تو بہت اچھی بات ہے. اب یہ تین لوگ یہاں سے نکلے, مدینہ طیبہ کا سفر کیا, مدینہ طیبہ پہنچے, اور جب یہ وہاں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ یہ تین لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آ گئے ہیں, مدینہ طیبہ پہنچ آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے کاٹ کے ہماری طرف پھینک دیے ہیں. بڑے خوش ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بہت خوش ہوئے ان تینوں کے آنے پہ, کہ یہ بڑے جو ہے نا زیرک اور بڑے مدبر قسم کے لوگ تھے. اور پھر حضرت ولید ابن ولید جو تھے, حضرت خالد ابن ولید کے بھائی, یہ گئے دوڑے جا کے حضرت خالد ابن ولید کو کہا کہ بس چھوڑو باقی کاموں کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا پوچھ بھی رہے ہیں بار بار, اور بہت خوش ہیں تمہارے آنے پہ, بس چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو یہ ان کو ساتھ لے کے گئے. بہرحال ان تینوں نے اسلام قبول کر لیا. حضرت خالد ابن ولید نے, حضرت خالد ابن ولید کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر کہیں بھی ہمیں پیچھے نہیں رکھا گیا, ہر جگہ پہ ہمیں آگے فرنٹ پہ ہی رکھا گیا ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلے اشارات دیے تھے کہ ان کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی, کہتے ہیں یہاں آنے کے بعد ہمیں کوئی کمی محسوس نہیں, ہم ہمیشہ آگے ہی رہے. اب دوسری چیز جو یہ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا جو ہے وہ تھوڑا سا تذکرہ تھا, جو میں نے پچھلے اس میں بھی اشارہ کیا تھا. چونکہ اس جنگ میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے, تو اس لیے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا مختصر سا تذکرہ ہم نے کیا. یہ میں نے پچھلے نشست میں بھی ذکر کیا تھا کہ شام میں قیصر کی طرف سے جو شام کا گورنر تھا وہ شرحبیل تھا, اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مختلف خطوط لکھے تھے اس میں حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کے بھیجا تھا اسی شام کے گورنر کی طرف، اسلام کی دعوت کا خط۔ لیکن حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موتا کے مقام پہ پہنچے شام سے پہلے ہی، تو وہاں اس نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا، تو قتل کروا دیا، خط پھاڑ دیا۔ تو باقی لوگوں کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوط بھیجے تھے، کسی نے قبول کیا کسی نے نہیں قبول کیا، لیکن قاصد کے ساتھ کسی نے برا نہیں کیا، کیونکہ دنیا کا دستور ہے جو ملکی سفیر ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی دوسرے ملکوں کے سفیروں کے ساتھ کوئی برا معاملہ نہیں کرتے۔ تو خیر انہوں نے شہید کیا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غصہ بھی آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ایک لشکر تیار کرنے کا حکم دیا۔ 3000 کا ایک لشکر آپ نے تیار کیا بدلہ لینے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو ہدایات دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں کچھ ایسے اشارات دے دیے جو لشکر کے حوالے سے پہلے سے ہی بتا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لشکر کا امیر آپ نے بنایا اپنے محبوب ترین صحابی حضرت زید بن حارثہ کو۔ یہ زید بن حارثہ وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے، اور ان کے بیٹے تھے اسامہ بن زید، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت محبوب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو آخری لشکر روانہ فرمایا تھا اس لشکر کا امیر حضرت اسامہ بن زید کو بنایا تھا، ان کے بیٹے کو۔ اور اسامہ بن زید جو ہیں وہ اور ان کے والد، ان دونوں کو جب صحابہ ذکر کرتے تھے تو ان دونوں کا تذکرہ کرتے تھے الحب ابن حب، محبوب کا بیٹا محبوب، یعنی یہ دونوں ہی محبوب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، باپ بھی اور بیٹا بھی دونوں نبی علیہ السلام کو بہت اچھے لگتے تھے۔ چونکہ حضرت زید بن حارثہ جو تھے وہ غلام تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، آپ نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، تو بڑی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا امیر بنایا، جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت زید ابن حارثہ شہید ہو جائے تو تم نے حضرت جعفر ابن ابی طالب جو نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی کے بھائی ہیں، تو ان کو تم نے لشکر کا امیر بنا لینا، جھنڈا ان کے ہاتھ میں۔ ہم نے یہ ہدایات دی۔ اس کے بعد حضرت زید ابن حارثہ کو آپ نے فرمایا کہ جب آپ اس جگہ پہ پہنچو جہاں حارث کو شہید کیا گیا، تو سب سے پہلے آپ نے وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اگر وہ اسلام کو قبول کر لیں تو آپ نے ان کے اسلام کو قبول کر لینا ہے، ان سے کوئی جنگ نہیں کرنی، کوئی لڑائی نہیں کرنی، ان کو اسلام کی ہدایات بتانی۔ اگر وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تو پھر آپ نے اللہ کے لیے اللہ کا نام لے کر اللہ کی مدد سے ان کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی، اللہ کے لیے لڑنا ہے، اللہ کا نام لے کے لڑنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد اور نصرت کی دعا کر کے لڑنا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ کسی بوڑھے کو نہیں قتل کرنا، کسی بچے کو نہیں قتل کرنا، کسی عورت کو نہیں قتل کرنا، اور تیسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ خیانت اور غداری نہیں کرنی۔ اگر کسی جگہ پہ کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے اس معاہدے کی غداری نہیں ہونی چاہیے، اور اندرون خانہ بھی کوئی سازش نہیں ہونی چاہیے، یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آئے، حضرت خالد ابن ولید بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ اچھا، یہ 3000 لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیت الوداع مدینہ طیبہ کے باہر جو پہاڑیاں تھیں جہاں سے لشکروں کو، جماعتوں کو، مہمانوں کو رخصت کرتے تھے، وہاں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور ان کو رخصت کیا۔ وہاں عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ دعائیں دے رہے تھے، سب لوگوں کو دعائیں دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے واپس لائے اور خیریت سے جاؤ، خیریت سے آؤ۔ عبداللہ ابن رواحہ کہہ رہے تھے میں نے واپس نہیں آنا، میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں، میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اس سفر سے واپس نہیں آنا چاہتا، میں چاہتا ہوں مجھے ایسا گہرا زخم لگے جس سے خون جاگ نکل رہا ہو اور میں اللہ کے لیے اس راستے میں مارا جاؤں۔ رضیہ اشعار وہ پڑھتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے کچھ اشعار پڑھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا دی اور پھر رخصت فرما دیا۔ اب جب یہ لوگ نکلے، رستے میں جب یہ معان کے مقام پر پہنچے تو وہاں جا کے ان کو پتہ چلا کہ جو شرحبیل ہے اس نے 1,00,000 فوج جمع کی، یہ 3000 تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ 1,00,000 کی فوج لے کر وہ ہمارے مقابلے میں آ رہا ہے۔
اور دوسرا ان کو خبر ملی کہ خود کیسر جو ہے، کیسر روم ہرقل جو ہے، وہ بھی 1,00,000 کا لشکر لے کے شرحبیل کی مدد کے لیے آ گیا ہے۔ تو 2,00,000 کا لشکر بلقاء نامی ایک جگہ میں یہ جمع ہو گیا، اور اب یہ لوگ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے رکے، پڑاؤ ڈالا اور انہوں نے مشاورت کی کہ کیا کرنا چاہیے۔ بات چیت شروع ہوئی تو کچھ لوگوں نے یہ رائے دی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھیجنی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے ہم 3,000 ہیں، وہ 2,00,000 ہیں، تو 3,000 اور 2,00,000 کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھیجنی چاہیے کہ مقابل جو ہے، دشمن جو ہے، اس کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو وہاں پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی، اور تقریر میں انہوں نے کہا کہ بھائی ہم لوگ آئے ہیں لڑنے کے لیے، اللہ کے راستے میں لڑنے کا، ہم نے تو اپنی قوت اور طاقت کی بنیاد پہ کبھی جنگ کی ہی نہیں ہے، ہم تو ہمیشہ اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ لڑتے ہیں، اللہ کی مدد سے لڑتے ہیں، تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ دشمن کی قوت کتنی ہے، دشمن کی تعداد کتنی ہے، اور پھر ہم لڑیں گے تو 2 کامیابیوں میں سے ایک کامیابی ہمارا انتظار کر رہی ہے، یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا ہم فتح پا لیں گے، تو پھر ہمیں پیچھے مڑنے کی یا مشاورت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں تو آگے بڑھنا ہے۔ کچھ اشعار بھی انہوں نے وہاں کے ان کو جوش دلایا، تو سب نے کہا جی کہ عبداللہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں تو اب اس سوچ میں پڑنا ہی نہیں چاہیے کہ کیا ہوگا۔ تو لہٰذا اب وہاں سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب ہم نے دشمن سے ٹکرانا ہے، لہٰذا یہ 3,000 کا لشکر 2,00,000 سے لڑنے کے لیے نکل کھڑا ہو گیا، آمنا سامنا ہوا، دونوں لشکر جمع ہوئے، اور سب سے پہلے جو ہے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نکلے جھنڈا لے کے اسلامی، اور اپنے گھوڑے سے اتر کے میدان میں اترے، لڑائی شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی، اور یہ لڑتے رہے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر طیار جن کو کہا جاتا ہے، طیار کا معنی تو پروں سے اڑنے والا، وہ بھی اسی جنگ کی وجہ سے ان کو یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو حضرت جعفر طیار جو تھے نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، انہوں نے جھنڈا اٹھایا۔ جب انہوں نے جھنڈا اٹھایا تو جو ان کو دائیں ہاتھ میں جھنڈا تھا اور بائیں سے وہ لڑ رہے تھے، تو دشمن نے تلوار ماری اور دایاں ہاتھ ان کا کٹ گیا، تو انہوں نے بائیں ہاتھ سے جھنڈا پکڑ لیا، تلوار تو اب تھی نہیں کیونکہ وہ تلوار گر گئی تھی، بائیں ہاتھ سے جھنڈا پکڑ لیا۔ دشمن نے پھر وار کیا تو بایاں بھی ہاتھ کٹ گیا، دایاں بایاں دونوں کٹے، تو انہوں نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے اپنے سینے کے ساتھ جھنڈے کو لگا لیا کہ جو پرچم ہے اسلامی، سفید رنگ کا پرچم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے کے بھیجا تھا، تو تاکہ وہ نہ گرے، تو بہرحال ان کا سر قلم کر دیا گیا، تو جھنڈا گرا تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ ان کے بعد عبداللہ ابن رواحہ وہ لشکر کے امیر بن جائیں، تو انہوں نے آگے بڑھے اور انہوں نے جھنڈا اٹھا لیا اور انہوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ اچھا، عبداللہ ابن رواحہ نے جب جھنڈا اٹھایا تو چونکہ جنگ کے حالات اس طرح کے تھے کہ یہ 3,000 لوگ تھے اور ہر طرف سے جو ہے وہ دشمن کے نرغے میں تھے، تو عبداللہ ابن رواحہ جو ہے وہ تھوڑے سے نا ان کے دل میں کچھ اندر ہی کہیں کوئی خیال آیا، جس کا بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا۔ کچھ ان کے نفس نے ان کو کہا کہ بڑا مسئلہ خراب ہے، یہ تو 2 پہلے کٹ گئے ہیں، تمہاری باری ہے، تو تھوڑا سا اندر سے وہ رکے، یعنی ظاہری طور پہ تو نہیں رکے، جھنڈا اٹھا لیا اور چل پڑے، لیکن اندر سے رکے، تو پھر اسی میں جو ہے نا اپنے نفس کو مخاطب کر کے انہوں نے پھر وہاں کچھ اشعار پڑھے کہ تو ڈر رہا ہے اور تو نے دنیا میں رہ کے کیا کرنا ہے، اور اپنے نفس کو ابھارا کہ آگے بڑھ اور جنگ کر۔ تو اتنے میں جو ہے وہ ان کے کزن تھے، وہ آئے، ان کے پاس ایک جو ہے نا بوٹی تھی گوشت کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کھا لے، پہلے بھی تم 2 دن سے فاقے میں، اب جھنڈا بھی تیرے ہاتھ میں، آگے لڑنا بھی ہے تو نے، تو یہ کھا لے، کچھ طاقت آ جائے گی۔ تو انہوں نے لیا اور اسے ایک مرتبہ منہ میں ڈالا، وہ خشک ہڈی تھی، خشک گوشت تھا، وہ انہوں نے کہا یہ کھاؤ، تو انہوں نے منہ میں ڈالا، ایک مرتبہ چوسا، پھر اس کو پھینکا، انہوں نے کہا ادھر جنت میرا انتظار کر رہی ہے اور ادھر میں کھانے پینے میں لگ جاؤں، چھوڑو دنیا کو، اور پھر اس کے بعد انہوں نے لڑنا شروع کیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، جھنڈا گرا، تو ایک صحابی تھے، انہوں نے جھنڈا اٹھا لیا، تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثابت ابن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جھنڈا اٹھایا۔ اب جب انہوں نے جھنڈا اٹھایا تو لوگوں نے کہا کہ تم ہی ہمارے امیر ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو جائے تو پھر جس کو چاہے امیر بنا لینا، تو انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ تم ہی ہمارے امیر ہو، بس جہاد شروع کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ جنگ میں جو ہے نا لشکر کو سنبھالنے کا مجھے تجربہ نہیں، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ تو پاس ہی حضرت خالد ابن ولید تھے، انہوں نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا،
تو سب نے کہا کہ خالد ابن ولید تو جنگی حکمت عملی کو زیادہ سمجھتے ہیں، تو لہذا یہی ہمارے امیر ہیں۔ اس کے بعد حضرت خالد ابن ولید نے لڑنا شروع کیا۔ یہ صبح سے لے کے شام تک یہ دن کا معرکہ رہا، اور شام کو پھر دونوں جنگیں جو لشکر تھے وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ رات گزری، اور رات گزرنے کے بعد پھر جو ہے اگلے دن حضرت خالد ابن ولید نے یہ کیا کہ صحابہ کرام کو سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے لشکر کو کچھ ہدایات دی اور نئی جنگی تدبیریں ان کے سامنے رکھی، اور نئی تقسیم کی لشکر کی، لوگوں کو تقسیم کیا، علیحدہ علیحدہ جماعتیں لشکر کی بنائی، اور جب لشکر کو سامنے لایا تو انہوں نے ایک نئے سٹائل سے لشکر کو میدان میں اتارا۔ اب یہ لگ رہا تھا کہ لشکر بڑھ گیا ہے، زیادہ ہو گیا ہے تھا، تو شام تک جو ہے نا وہ دشمن کا بے تحاشا لوگ مرے بھی، اور شام تک جو ہے وہ دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ یعنی 3000 کے لشکر نے ادھر 2 لاکھ کے لشکر کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا، ان کے بے تحاشا لوگ مارے بھی گئے، لشکر بھاگ بھی گیا ان کا۔ تو انہوں نے پہلے تو کہا کہ پیچھا کریں، حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا کہ نہیں، پیچھا نہیں کرتے، ہمیں فتح ہوگی، اب ہم نے واپس جانا ہے۔ تو اس میں صرف 12 صحابہ کرام شہید ہوئے، یعنی جو صحابہ کرام کی جماعت تھی ان میں سے صرف 12 شہید ہوئے، اور ان کے تو بے تحاشا مارے گئے، گنتی تو انہوں نے نہیں کی اس وقت، لیکن بہت لوگ ان کے مارے گئے، اور مسلمانوں میں سے صرف 12 صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہوئے، اور پھر 2 لاکھ کے لشکر کو انہوں نے بھاگنے پہ بھی مجبور کر۔ ادھر تو یہ ہوا۔ دوسری طرف مدینہ طیبہ میں جب یہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر بننے سے پہلے جب جنگ کے حالات سخت ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ اعلان کرو الصلاۃ جامعہ، مسجد میں نماز ہونے والی ہے، مسجد میں آ جاؤ، نفل ہوں گی، جماعت ہوگی۔ صحابہ جمع ہو گئے جلدی جلدی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، جمع ہو گئے سب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھ کے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے نا وہ لشکر جو جنگ کا میدان تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا، آپ دیکھ رہے تھے، اور صحابہ کو بتا رہے تھے کہ وہ جو ہے زید ابن حارثہ پرچم لے کے نکلے، وہ لڑتے لڑتے وہ جان دے دی، انہوں نے مارے گئے، شہید ہو گئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ جعفر طیار نے اٹھا لیا پرچم، اور پھر آپ نے فرمایا اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا، اور صحابہ کرام سن رہے ہیں اور نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا، پھر آپ نے فرمایا وہ جعفر شہید ہو گئے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر جو ہے فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑ رہے ہیں، وہیں سے ان کو طیار کا لقب ملا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن رواحہ نے پرچم اٹھایا، اور پھر یہ کہہ کہ آپ خاموش ہو گئے۔ تو آپ خاموش ہوئے تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، شکست ہو گئی ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے۔ تھوڑا دیر خاموش رہنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن رواحہ بن لڑنا شروع کرے۔ وہ جو درمیان میں تھوڑا سا وہ اٹکے تھے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن رواحہ بھی لڑے، اور بہت اچھے لڑے، اور انہوں نے بھی شہادت پا لی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو ہے لشکر کا جو امارت ہے اور اسلام کا جو جھنڈا ہے وہ آ گیا ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے پاس، اور وہ خالد ابن ولید ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، یہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اس کی مدد اور نصرت فرما اور اس کو فتح عطا فرما۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ خالد کیا خوب ہی لڑا ہے۔ اور حضرت خالد ابن ولید جو ہے وہ پھر ایسے لڑے کہ اس جنگ میں 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹیں، یعنی 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، اور 10ویں تلوار تھی یمنی ایک اعلیٰ قسم کی، جب وہ ان کے ہاتھ میں آئی تو کہتے ہیں وہ نہیں ٹوٹی۔ تو یعنی اس انداز سے وہ پھر لڑے وہاں پہ۔ تو یہ موتا کا جو مارکا تھا یہ ایک بہت زبردست قسم کا مارکا تھا، اور یعنی پچھلی جو جنگیں تھی اسلام کی اور کفر کی ان کے مقابلے میں جو تعداد کا تناسب تھا یہ بہت مختلف تھا۔ پھر یہ ایک دنیا کی سپر پاور قوت کے خلاف جنگ، یہ روم کے خلاف جنگ تھی۔ تو یہ اس وقت کی جو ہے ایک گویا کہ دنیا کی سپر پاور ٹرین فوج تھی، اور مستقل ایک تیار طے شدہ ان کی فوجیں تھیں، ہتھیار تھے، ہر چیز تھی، اور ادھر یہ لوگ تھے اور یہ صرف جو ہے نا اللہ کے دین کے لیے لڑنے والے تھے۔ تو یہ 3000 اور وہ 2 لاکھ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمانی جو جذبہ تھا اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور یہ جو موتا کا مارکا تھا اس میں صحابہ اکرام نے فتح حاصل کی، اور پھر صحابہ اکرام وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ تو بہرحال یہ ایک زبردست قسم کا مارکا تھا۔ اسی مارکے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید۔ یہ چونکہ رومیوں کے خلاف جنگ تھی، تو بعد میں جب رومیوں کے خلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا لشکر بھیجا
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری لشکر تھا جو آپ نے روانہ فرمایا تھا۔ تو چونکہ اس لشکر پہلے لشکر میں جو موتا میں لڑا تھا، اس کے پہلے امیر اور اصل جو جرنیل تھے شروع میں جو پرچم لے کے اس لشکر کو لے کے نکلے تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اب بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسی علاقے میں لشکر کو بھیجا تو آپ نے ان کے بیٹے اسامہ بن زید کو لشکر کا امیر بنایا، اور اس وقت اسامہ بن زید کی عمر تھی 18 سال، اور اس لشکر میں حضرت عمر اور حضرت خالد ابن ولید، حضرت علی اور ایسے بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، بڑے بڑے جرنیل تھے، جنگ آزمودہ لوگ تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ کے لیے انتخاب جو فرمایا وہ حضرت اسامہ بن زید کا فرمایا، جو نبی علیہ السلام کے محبوب بھی تھے اور آپ کے محبوب کے بیٹے بھی تھے، اور عمر صرف 18 سال۔ تو اس وقت نا لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب لگ رہی تھی کہ یہ 18 سال کے ہیں تو یہ کیسے لڑیں گے۔ اب یہ لشکر جیسے ہی نکلا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، لشکر رک گیا، واپس آ گیا، آپ کی تجہیز تکفین میں شریک ہوا۔ تو حضرت ابو بکر جب جیسے ہی خلیفہ بنے، انہوں نے فوراً اس لشکر کو دوبارہ روانہ فرمایا۔ لوگوں نے بہت کہا کہ اب حالات بدل گئے ہیں، رسول اللہ چلے گئے ہیں، اب مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں ہم ذکر کریں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو لشکر رسول اللہ نے روانہ فرمایا ہے وہ ہر صورت میں جائے، حالات کچھ بھی ہو جائے۔ لوگوں نے کہا مدینہ پہ حملہ ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، ہماری عورتوں کو گدھے اور کتے نوچیں اور دشمن جو ہے ان کو کاٹ پاٹ کے رکھ دے، یہ لشکر پھر بھی جائے گا کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، یہ نہیں رکے گا، یہ نبی علیہ السلام نے بھیجا ہی ہر صورت میں۔ وہ گیا، پھر اس لشکر نے فتح کے ایسے جھنڈے گاڑے کہ وہ جو دنیا میں ایک حالات کی تبدیلی آ رہی تھی کہ نبی علیہ السلام کے وصال کا جہاں جہاں پتہ لگتا تھا تو لوگ جو دشمن تھا وہ سر اٹھانے لگ گیا تھا، تو ایک دم سے ایسی دھاک بیٹھی اسلام کی کہ وہ سب پھر اپنی جگہ پہ جو ہے وہ جو دشمن تھا وہ بیٹھ گیا، اور اسلام کی جو فتوحات تھی پھر اسی طرح جو ہے آگے سے آگے کی طرف بڑھنا شروع ہوگی۔ تو بہرحال یہ جو جنگیں ہیں اور ان جنگوں میں صحابہ اکرام کے جو جذبات ہیں ان سے بھی ہمیں ایک طرف تو ہمیں ایمانی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ ہم نے ان سے ایمان سیکھنا ہے کہ کس جذبے سے وہ لوگ لڑے، اور دوسری طرف ہم نے ان کی قربانیوں کو بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے، جس اسلام کے آج ہم نام لیوائیں، انہوں نے اس اسلام کے لیے کس طرح سے قربانیاں پیش کی تھیں، اور کس بے جگری کے ساتھ اور کس طرح بے خوف و خطر ہو کر بڑے سے بڑے خطرات کو انہوں نے، ظاہر ہے ان کے بھی بیٹے تھے، ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کے بھی گھر تھے، ان کے بھی خاندان تھے، لیکن انہوں نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی تھیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اشارے پہ وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ تو اس سے ہمیں ان کا جو اسلام میں مقام ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو جماعت تھی صحابہ اکرام کی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی جماعت تھی، جو آپ کی تربیت سے تیار ہوئی تھی، ان کی حیثیت کیا ہے، اسلام میں ان کا مقام اور مرتبہ کیا، ان کی شان اور ان کی عظمت کیا ہے۔ تو جس طرح ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی جو آپ کی غزوات ہیں، جو جنگیں ہیں، جو لشکر آپ نے بھیجے، ان میں صحابہ اکرام کے جو کارنامے ہیں، ان سے ہمیں جو ہے یہ چیزیں بہت اہم ہے سیکھنے کی۔ ایک تو صحابہ اکرام کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام و مرتبہ، اور دو ایمانی جذبے ہیں، اور پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے موقعوں پہ ہدایات ہیں، وہ ہدایات بھی ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سیکھنے اور جو ہماری عملی زندگی ہے اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔